بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج ربیع الاول کا دوسرا دن ہے اور منگل کا دن ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کل کا دن سب کا ذکر و اذکار میں گزرا ہوگا۔ تو اس حوالے سے آج دوسرا جو دن ہے ربیع الاول کا، اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور وظیفہ لے کے آیا ہوں جو بالکل ہی آسان ہے اور آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اس دن ربیع الاول کے دوسرے دن صرف 2 رکعت نماز آپ نے نفل پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل کے اندر کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اور سننا ہے، اور سمجھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اسکپ نہیں کیجیے گا، کیونکہ اس کے اندر جو چیز طریقہ کار اور جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا بالکل آپ نے اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ اس پاک مہینے کے اندر جو کہ سب مہینوں کا سردار ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور اس ولادت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو چیز اللہ پاک سے طلب کریں گے آپ کو ضرور ملے گی، لیکن وہ چیز آپ کے لیے اور باقی سب کے لیے جن کے لیے آپ وہ مانگ رہے ہیں وہ آپ کی جائز حاجت ہونی چاہیے۔ ناجائز حاجت کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، اور اس کے اندر باقیوں کو بھی اس دکھ درد کے اندر شامل کر کے آپ مزید گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ آپ کی جائز حاجات پوری ہوں گی، اور آپ نے جائز حاجات کی نیت ہی کرنی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، صرف 2 رکعت۔ اس 2 رکعت نماز نفل کے اندر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ سورہ آپ نے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے اور کس لحاظ سے پڑھنی ہے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، اور اس کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے کس وقت نہیں پڑھنی۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن کے اندر آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھ سکتے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1، جس کے اندر مکروہات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 3 اوقات جن کے اندر نماز کا پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے صبح کے وقت، اس وقت اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے، اور دوسرا وہ جب زوال کا ٹائم آتا ہے، سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اور نمبر 3 وہ وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، عصر کا بالکل اینڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد مغرب سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت بھی آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے اپنی جو حاجت ہے اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا ایمان اور یقین اس بات کے اوپر کامل ہونا چاہیے کہ یہ حاجت ضرور قبول ہوگی وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بابرکت مہینے کی ولادت کے صدقے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر جلوہ افروز ہوئے، اور اس وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کبھی رد نہیں کرے گا۔ صرف 2 رکعت نماز نفل ہے۔ 2 رکعت ہی کیوں؟ کیونکہ اس اعداد کے اندر 2 ہے، 1 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6، 7 اس طرح سے جو اعداد ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے حکمت رکھی ہوتی ہے، اور ان کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ صرف 2 رکعت کیوں؟ کیونکہ صرف دوسرا دن ہے۔ اسی لحاظ سے جیسا کہ میں آپ کو مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے کہ 2 اعداد، 3 اعداد، ان اعداد کے اندر کیا حکمت ہے۔ تو جیسے 7 اعداد ہے تو 7 اعداد کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اسی لحاظ سے 7 دن ہیں ہفتے کے اندر، اور 7 آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں۔ اس حوالے سے جو 7 کا ہم اعداد لیتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اسی لحاظ سے ہر ایک عدد کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے حکمت رکھی ہوئی ہے، اور یہ صرف 2 رکعت نماز نفل ہے، اور اس 2 رکعت نماز نفل کو کسی بھی حاجت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جائز حاجت ہونا ضروری ہے، ناجائز نہ ہو۔ تو چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنا باوضو ہو جانا ہے، وضو کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لینی ہے، اور نیت کے اندر آپ نے لفظ حاجت یوز کرنا ہے۔ مطلب کیا کرنا ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل ہستے اللہ پاک کے 2 رکعت نماز نفل
کس کے لیے؟ حاجت کے طور پہ، اور وہ حاجت کون سی ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زبان سے آپ حاجت کا ہی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن جو حاجت آپ کی ہے جائز حاجت اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے بالکل جو باقی نماز کی طرح ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح سے ایک رکعت مکمل ہو جائے گی، اور پھر دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل آپ نے اپنی پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے 101 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ نے ذکر کرنا ہے 101 بار، اور آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے کے اندر وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے اللہ پاک سے کہ وہ یہ حاجت آپ کی پوری کر دے۔ اور انشاءاللہ اگر صبح آپ نے یہ نماز پڑھی ہے تو شام تک ضرور آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، اور شام کو پڑھی ہے تو صبح تک اس کا رزلٹ ضرور ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کی جائز حاجات کا ہونا ضروری ہے، اور آپ کا کامل یقین ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج کل مسلمانوں کا یقین بالکل کمزور ہو چکا ہے، ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ہم جس راستے میں جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے دنیا، ہمارے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے، اور ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں، اور اللہ کا جو پاک راستہ تھا، روحانی جو طریقہ کار اللہ پاک نے قرآن کے اندر ہمارے لیے وہ راستے بتائے ہیں وہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم اللہ پاک اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، اور آخرت میں بھی انہی کے صدقے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری بخشش ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلے وظائف میں۔ اللہ حافظ۔